العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ قرآن کریم کتاب حی، ایک زندہ کتاب ہے، لہذا قرآن کریم کی تفسیر کے مختلف گوشے ہر زمانے میں ظاہر ہوتے رہے، نئے نئے زاویے سے اور نئے نئے انداز میں قرآن کریم پر بکثرت کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. قرآن کریم کی جو تفسیر کی قسمیں بیان کی گئی، ان قسموں میں آخری قسم بیان کی جا رہی تھی تفسیر موضوعی. تفسیر موضوعی یعنی موضوع کے اعتبار سے قرآن کریم کی تفسیر. قرآن کریم کی تفسیر کی یہ جو قسم ہے، یہ آپ یوں سمجھیے کہ اسی صدی میں 15ویں صدی ہجری، 14ویں صدی ہجری کا اواخر اور 15ویں صدی ہجری میں اس موضوع پر بکثرت کام ہو رہا ہے، مختلف انداز میں اور بہت بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے. لہذا اس موضوع سے متعلق چند باتیں ذکر کی جاتی ہے. نمبر 1، قرآن کریم کے تفسیر موضوعی پر کام کی ایک نوعیت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی ایک لفظ اور ایک کلمے کو اٹھایا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر ہر زاویے سے کلام کیا جاتا ہے. اس موضوع پر بکثرت کتابیں اس صدی میں 15ویں صدی ہجری میں وجود میں آ رہی ہے. جن میں سے چند یہ ہے. نمبر 1، کلمۃ الحق فی القرآن الکریم. کلمۃ الحق فی القرآن الکریم. محمد الراوی کی. محمد الراوی کی. نمبر 2، الأمة في دلالتها العربية والقرآنية. الأمة في دلالتها العربية والقرآنية.
احمد حسن فرحات کی. الحمد نمبر 3 الحمد فی القرآن الکریم. المنافقون فی القرآن. التقوى فی القرآن. یہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو، ایک کلمے کو اٹھاتے ہیں اور یہ لفظ قرآن میں کتنی مرتبہ آیا، کن معانی میں استعمال ہوا ہے، اور ہر زاویے سے اس پر اتنی بحث کرتے ہیں کہ مثلا الحق فی القرآن کتنے صفحے میں؟ 400-500 صفحے میں. التقوی فی القرآن کتنے صفحے میں؟ 600-700 صفحے میں. تو ایک قرآن کریم کے ایک ایک کلمے پر جو گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ، تو بڑی حیرت انگیز ہوتی ہے. کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوتا ہے جس کو تشنا رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے. مکمل طور پر اس کلمے کی لغوی تحقیق، اشتقاقی تحقیق، نحو صرف کے اعتبار سے اس کی تحقیق، اور قرآن کریم میں کہاں کہاں پر اس کا استعمال کن معانی میں ہوا ہے اس پر اتنی تفصیل کے ساتھ کلام کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائبات یہ کبھی بھی پورے ہو سکتے نہیں ہیں. یہ اس میں سے کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جو 400-500 صفحے سے کم کی ہو، حالانکہ وہ ایک لفظ اٹھاتے ہیں. کتنا لفظ اٹھاتے ہیں؟ ایک لفظ. تقوی فی القرآن اتنی بہترین کتاب ہے التقوی فی القرآن کہ قرآن کریم نے لفظ تقوی کو کتنی جگہ پر استعمال کیا ہے، اور لفظ تقوی کا قرآن کریم نے ہر جگہ پر الگ الگ معنی کے لیے استعمال کیا ہے. ایسا نہیں کہ لفظ تقوی کا مطلب ڈرنا، نہیں، لفظ تقوی کا ہر جگہ پر اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی اور اس کا محمل الگ ہوتا ہے. تو اس پر تفصیل کے ساتھ کلام کرتے ہیں. الحمد کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کس معنی میں استعمال ہوا ہے، کیوں استعمال ہوا ہے. تو اس طرح سے ایک ایک کلمے کو لے کر قرآن کریم کے ایک ایک کلمے پر یہ بحث کرتے ہیں. بڑی جاندار چیزیں اس موضوع پر وجود میں آئی ہے، اور پچھلے 5-10 سال سے تو بکثرت اس پر کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. بہرحال اس امت کی گٹھی میں اللہ رب العزت نے علم اور تحقیق کے ساتھ جو دلچسپی رکھی ہے، اس دلچسپی کو آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ کیسی دلچسپی اس امت کو ہر زمانے میں. یہ حالانکہ یہ اس امت کا زوال کا زمانہ کہا جاتا ہے، مگر اس زوال کے زمانے میں بھی ایسے ایسے کارنامے، علمی کارنامے وجود میں آ رہے ہیں کہ انسان اگر ان کو سنتا ہے اور انہیں دیکھتا ہے تو انسان کی عقل محو حیرت ہوتی ہے کہ آج بھی ایسے کام ہو سکتے ہیں. اچھا، اللہ رب العزت کا نظام بھی عجیب ہے کہ جس زمانے میں بڑی مشقت سے علم حاصل کرنا پڑتا تھا، اس زمانے میں بھی لوگوں نے محنت کی. تو اس زمانے میں لوگ آرام اور راحت طلب ہو گئے، تو اللہ نے اتنے وسائل کو مہیا کر دیا کہ آرام سے بھی کام کر سکتے ہیں. اللہ نے وسائل علم کو اتنا مہیا کر دیا کہ اگر آرام سے بھی کام کرنا چاہے تو کیا کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. آرام طلب امت ہو چکی ہے اس وقت، مگر اس کے باوجود بھی ہر زاویے سے فقہ کے اعتبار سے دیکھو. الموسوعۃ الفقہیہ کتنی جلدوں میں؟ تقریباً 47 جلدوں میں، اور ایک ایک جلد ہدایہ جیسی. کویت کی حکومت نے اس کو شائع کیا ہے. اس کے پیچھے 35 سال محنت ہوئی، اور ایک دو آدمیوں نے نہیں، 400 500 باحثین نے اس کے پیچھے کیا کی ہے محنت. تو جہاں پر انفرادی محنت کم ہوئی، پہلے انفرادی محنت بہت ہوتی تھی، اجتماعی کم ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت نے دوسرے طریقے سے کام میں ڈال دیا ان کو کہ اجتماعی محنت بڑھ گئی اور انفرادی کم ہو گئی. حالانکہ ہر طرح سے کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے معلمۃ قواعد الفقہ، قواعد الفقہ، اس پر چھوٹی موٹی اردو میں کتابیں ہم دیکھتے ہیں، عربی میں بھی کچھ کتابیں 200-400 صفحے کی، لیکن معلمۃ قواعد الفقہ کے اوپر سعودی اور امارات عربیہ ان دونوں نے مل کر کام کروایا.
حالانکہ ان لوگوں کے کرتوت عجیب و غریب ہیں، مگر ان کو مجبوراً بھی ایسے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ تو تقریباً معلمۃ قواعد الفقہ کے عنوان سے کتاب وجود میں آئی ہے 25 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں؟ 25 جلدوں میں، جس میں قواعد الفقہ کے اوپر اس پر بھی 15-20 سال تک محنت کی 300-400 باحثین اور علماء نے مل کر، تب جا کر کیا ہوا، وہ وجود میں آیا۔ ابھی تقریباً 6-8 مہینے پہلے ایک کتاب وجود میں آئی ہے جس کا بھی میں اس میں تذکرہ کروں گا، موسوعۃ التفسیر الموضوعی فی القرآن الکریم۔ قرآن کریم کی تفسیر موضوعی کئی سالوں سے، 2 سال سے تو میں جو اس کے مشرف ہیں عبداللہ شہری کر میں ان سے رابطے میں تھا، ان کا نمبر ڈھونڈ کے لایا میں کہیں سے اور ان سے پوچھتا رہتا تھا۔ تو ابھی 5-6 مہینے پہلے وہ کتاب چھپ کر آئی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ 35 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں؟ 35 جلدوں میں، یعنی 25 سے کم کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ اس پر بھی 10-15 سال سے کام ہو رہا تھا اور 300-400 علماء اس میں کیا کہ انہوں نے جو یہ متفرق محنتیں ہوئی تھی، اس کے بعد ان محنتوں کو انہوں نے جمع کرنے کی کوشش کی اور ہر کلمے پر قرآن کریم کے بسم اللہ سے شروع کیا اور الناس تک ہر کلمے پر پوری ہر زاویے سے جتنی جدید علوم کے ساتھ بھی جتنی بحثیں ہو سکتی، جیسے آپ کو الارض کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو ان کی ویب سائٹ بھی ہے، اس پر آپ جا کر تفسیر موضوع تفسیر الموضوع لکھیں گے، الارض لکھیں گے تو الارض کے اوپر جو کلام ہو سکتا ہے لغت کے اعتبار سے، اشتقاق کے اعتبار سے، زمین کے اوپر عصر حاضر میں جو تحقیقات ہوئی ہے کہ زمین کا رقبہ کتنا ہے، زمین میں پانی کتنا ہے، زمین میں خشکی کتنی ہے، اور زمین یہ گیلیکسی جو ہے اس میں کون سی گیلیکسی میں آتی ہے اور وہ کیسے گھومتی ہے، اس کے ارد گرد اور اس کے ساتھ کتنے چاند ہیں، کتنے سورج ہے، وہ ساری کی ساری تفصیلات اس میں کیا ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ الشمس آپ نے لکھا تو اس کے بارے میں بھی، تو ایسی 35 جلدوں میں، ایک ایک جلد 700 800 صفحے کی 35 جلدوں کے اندر میں موسوعۃ التفسیر الموضوعی کے عنوان سے کتاب ہے۔ تو اس طرح سے ایسے حیرت انگیز کام ہوتے ہیں۔ ابھی 1.5-2 سال پہلے ایک کتاب کلمات القرآن الکریم، کیا نام اس کا؟ کلمات القرآن۔ کتنی جلدوں میں؟ 10 جلدوں میں۔ کتنی جلدوں میں؟ انہوں نے کیا کام کیا کہ قرآن کریم کے کلمات میں فروق لغویہ کو بیان کیا۔ اب کہنے کو تو چھوٹا سا موضوع ہے مگر کتنی جلدوں میں ہے؟ 10 جلدوں میں۔ ایک ہی مصنف ہے، یمن کے ہے کوئی، تو انہوں نے لکھا ہے وہ۔ تو میں کویت میں کچھ تفسیر کے ساتھ دلچسپی رکھنے والوں کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گفتگو کر رہا تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ تفسیر کے اوپر اور اچھے انداز میں کچھ کام ہونا چاہیے، تو میں نے ان کو پورا بتلایا، تو وہ بہت خوش ہوئے وہ، اور میں نے بہت ساری چیزیں ان کو بتلائی کہ یہ تفسیر کے موضوع پر، چونکہ مجھے دلچسپی ہے پہلے سے، تو میں اس پر جو بھی نیا کام ہوتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہتا ہوں اور اس کتاب کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو انہوں نے سب کتابوں کے نام لکھے اور جو کتاب ان کو نیٹ سے مل سکی انہوں نے لی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایسی کتابیں ہیں کہ ہمیں خود معلوم نہیں تھا کہ قرآن کریم کے موضوع پر اس طرح سے بھی کیا ہوا ہے، کام ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ کتابیں مجھے بتلائی کہ یہ کتابیں اس موضوع پر، یہ کتابیں بھی ہیں، تو اسی میں ایک کتاب انہوں نے کلمات القرآن کریم کے نام سے 10 جلدوں میں کتاب بتائی۔ بہرحال میں نے اسی وقت کویت میں ایک مکتبے میں ہمارے ایک دوست ہے، تو کوئی بھی کتاب مجھے ڈھونڈنی ہوتی ہے میں ان کو کتاب کا نام اور مصنف کا نام بھیج دیتا ہوں، تو وہ خود کتب خانے والے ہیں، تو کہیں سے بھی کیا کرتے ہیں وہ ڈھونڈ کر لاتے ہیں، اگر نہیں ملتی ہے تو کہیں سے بھی منگوا کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو لکھ کر بھیجا، تو کہا کہ مولانا ایک ہی نسخہ ایک آدمی کے پاس پڑا ہوا ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں آپ کے لیے۔ تو پھر وہ کلمات القرآن کیا ہوئے، لے کر آئے، تو میں نے ان کو فوٹو بھیجی کہ میرے پاس یہ کتاب آ گئی، تو کہا کہ میں ڈھونڈا ہوں، مجھے کب سے نہیں ملی، آپ کہاں سے ڈھونڈ کر لائے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر ہر گوشے سے کام ہو رہا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک کلمے پر 400 700 صفحے لکھتے ہیں، کتنے کے اوپر؟ ایک کلمے پر، زیادہ نہیں، 2 کلمے بھی نہیں، ایک ہی کلمے پر۔ نمبر 2، تفسیر موضوعی پر کام کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے کسی ایک پہلو کو عنوان بنا کر کام کیا جاتا ہے۔
مثلا اعجاز القرآن، مثلا اعجاز القرآن. اسی طرح الناسخ والمنسوخ فی القرآن، الناسخ والمنسوخ فی القرآن. امثال القرآن، قصص القرآن. اگرچہ اس نوعیت کا کام قرآن کریم پر 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری سے شروع ہو چکا ہے، اگرچہ اس نوعیت کا کام قرآن کریم پر 5ویں 6ٹھی صدی ہجری سے شروع ہو چکا تھا، مگر عصر حاضر میں اس پر اور زیادہ مرتب انداز میں کام ہو رہا ہے. عصر حاضر میں ہونے والے کام کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس عنوان پر انتہائی قیمتی کتابیں وجود میں آئی ہیں، جو یہ ہے: نمبر 1، آیات الجہاد فی القرآن الکریم، آیات الجہاد فی القرآن الکریم. نمبر 2، دستور الاخلاق فی القرآن، دستور الاخلاق فی القرآن. نمبر 3، التفسیر العلمی، التفسیر العلمی للآیات الکونیۃ فی القرآن، التفسیر العلمی للآیات الکونیۃ فی القرآن. نمبر 4، القرآن والطب، القرآن والطب، علم طب، ڈاکٹری. نمبر 5، التربیۃ فی کتاب اللہ، التربیۃ فی کتاب اللہ. تو دیکھو یہ قرآن کریم کے اوپر ایک نئے زاویے سے کام ہوا. جیسے آیات الجہاد، جہاد کے سلسلے میں قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کو جمع کر کر اس کی تفسیر کی کہ جہاد کے کیا معنی، جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، اور کون سی آیات سے جہاد کی کون سی قسم کا ثبوت ملتا ہے، جہاد کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، جہاد کن حالات میں ہونا چاہیے. تو ہر گوشے سے جہاد کے بارے میں جو کچھ قرآن کریم کہتا ہے ان ساری کے ساری تعلیمات کے اوپر کیا کرتے ہیں یہ لوگ پورا زور دیتے ہیں اور اسے سمجھانے کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اسی طریقے سے دستور الاخلاق فی القرآن، یہ
کہا جاتا ہے کہ عصر حاضر میں قرآن کریم پر جو بہترین اور بہت نمایاں کام ہوئے ہیں، ان میں جو بہترین کتابیں شمار کی جاتی ہے اس میں سے یہ ایک کتاب ہے دستور الاخلاق فی القرآن الکریم۔ اس کے جو مصنف ہے محمد عبداللہ دراز، یہ عبداللہ دراز جو ہے یہ قرآنیات کے اوپر بہت شاندار لکھتے ہیں، تو ان کی یہ کتاب ہے دستور الاخلاق فی القرآن، کہ اخلاق کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے، جس کی اس وقت امت کو سب سے زیادہ کیا ہے ضرورت ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر انہوں نے اس موضوع کو اٹھایا ہے اور بہت شاندار انداز میں اس موضوع پر قرآن کریم کے کس طرح سے روشنی ڈالتا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طریقے سے التفسیر العلمی للآیات الکونیہ، التفسیر العلمی کا مطلب ہوتا ہے قرآن کریم سائنسی تفسیر، قرآن کریم کی ان آیات کی جس کے بارے میں جو قرآن کریم نے کائنات کے سلسلے میں بیان کی، کہ کائنات کے بارے میں قرآن نے کیا بیان کیا ہے، زمین کے بارے میں کیا بیان کیا، فلک کے بارے میں کیا بیان کیا، آسمان کے بارے میں کیا بیان کیا، قرآن کریم نے سورج کے بارے میں کیا بیان کیا، چاند کے بارے میں کیا بیان کیا، اس کے علاوہ جو دوسرے سیارے ہیں اس کے سلسلے میں قرآن کریم کیا بیان کرتا ہے، اور آج کی تحقیقات اس پر کیا کہتی ہے، کیا وہ ایک دوسرے سے متصادم ہے، معارض ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ ان زاویوں سے قرآن کریم کی تمام کے تمام آیات کونیہ کی قرآن کریم کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس موضوع پر بہت زیادہ افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ ہر چیز کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں، بعض لوگ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں، اور جو معتدل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی سائنسی تفسیر میں سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی جس سائنسی چیز کو قرآن سے ثابت کرنا ہو، پہلے نمبر پر عربیت کے اعتبار سے اس کا پورا جائزہ لیا جائے کہ عربی زبان میں، چونکہ قرآن عربی زبان میں ہے تو عربی زبان میں اس لفظ کا کتنے معانی میں استعمال ہو سکتا ہے، مجاز میں کب ہو سکتا ہے، حقیقت میں کب ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد جدید تحقیق اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور وہ تحقیق کس نوعیت کی ہے، ظنی ہے یا قطعی ہے۔ اگر وہ ظنی ہے تو پھر اس کو قرآن کریم پر منطبق نہیں کریں گے، اور اگر وہ سائنسی تحقیق ایسی ہے جو قطعی ہے یا ظن غالب کا درجہ رکھتی ہے اور قرآن سے متصادم نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر میں اس کو قرآن کریم کی تفسیر کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے۔ اس پر مستقل طور پر قرآن کریم کے سائنسی تفسیر پر اصول و ضوابط کے عنوان سے مستقل کتاب لکھی ہے۔ جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے اس دن بھی ان کے بارے میں بتایا تھا آپ کو، شامی عالم ہے جو مدینہ میں آ کر ہم سے ملاقات کیے تھے، جنہوں نے دکتور عبد الوہاب مرہف الثقہ، تو دکتور عبد الوہاب مرہف الثقہ نے بہت شاندار کتاب لکھی ہے، التفسیر والاعجاز العلمی اصول و ضوابط، اصول و ضوابط و تطبیقات، کہ قرآن کریم کے سائنسی تفسیر کے کیا اصول ہیں، اس کے کیا ضوابط ہیں، اور پھر اس پورے کو انہوں نے سورہ نحل، اور سورہ نحل کے بعد کون سی سورت ہے؟ نہیں، سورہ نحل سے پہلے سورہ حجر ہے، سورہ حجر ہے، تو انہوں نے سورہ حجر اور سورہ نحل ان دونوں صورتوں میں ان تمام کے تمام اصول و ضوابط کو فٹ کر کر صحیح معنی میں کس طرح سے سائنسی تفسیر کی جاتی ہے اس کو منطبق کیا۔ اور میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ نے سورہ نحل اور سورہ حجر ہی کو کیوں منتخب کیا، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی سائنسی اشارات سب سے زیادہ ان دونوں صورتوں میں، انہوں نے کیا کہا کہ قرآن کریم کے سائنسی اشارات جو ہے، قرآن کریم نے کائنات کے بارے میں، سواریوں کے بارے میں، گاڑیوں کے بارے میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں جو تفصیلات سائنسی اشارات جو قرآن کریم کے ہیں، کہا دودھ کے بارے میں، شہد کے بارے میں، وہ سب سے زیادہ کس میں ہے؟ اسی صورت میں ہے۔ کہا اس صورت سے زیادہ قرآن کریم نے کہیں پر اتنی اچھے انداز میں اور اختصار کے ساتھ اور بہت نرالے پیمانے پر جو قرآن کریم نے سائنسی اشارات ان دونوں صورتوں میں کیا اور کہیں پر ملتے نہیں۔ کہا اس لیے میں نے اس کو کیا کیا ہے، منتخب کیا ہے کہ اگر ان دونوں صورتوں میں قرآن کریم کے سائنسی تفسیر کے اصول و ضوابط کو جان لیا جائے تو اس صورت میں آگے پورے قرآن کریم کی تفسیر سائنسی اعتبار سے اگر کوئی کرنا چاہے تو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق اور قرآن کریم کے
مقاصد کو اور قرآن کریم کے غرض و غایت کو سامنے رکھ کر اسے صحیح انداز میں وہ کر سکتا ہے. بہرحال تو یہ ہے قرآن کریم کی تفسیر موضوعی کا ایک پہلو. قرآن کریم کی تفسیر موضوعی میں نمبر 3، بعض حضرات نے تفسیر موضوعی پر کام کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا. بعض حضرات نے تفسیر موضوعی پر کام کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بعض مرتبہ کسی ایک سورت کو لے کر اس کے تمام گوشوں کو اجاگر کرتے ہیں. اور بعض مرتبہ قرآن کریم کے مقاصد نزول میں سے کسی مقصد کو لے کر کسی ایک سورت سے ثابت کرتے ہیں. جس کی چند نمائندہ تفسیریں یہ ہے، جس پر چند نمائندہ کتابیں یہ ہے. نمبر 1، تصور الالوہیہ. تصور الالوہیہ کما تعرضه سورة الانعام. تصور الالوہیہ کما تعرضه سورة الانعام. تعرضه بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھو کتنا نرالا کام ہے، بالکل حیرت انگیز کہ الوہیت کے بارے میں جو اس وقت کا ایک گرما گرم موضوع ہے سائنسی دنیا کا، کہ الہ نام کی کوئی ہستی یا الہ اور معبود کوئی دنیا میں ہے یا نہیں. مادیت کہ روح سے ان کے ہاں کوئی نہیں ہے، ایسے ہی یہ دنیا چل رہی ہے. تو انہوں نے اس کو اٹھایا سورہ انعام کی روشنی میں، اس لیے کہ سورہ انعام نے شروع سے ہی اسی سے آغاز کیا ہے. سورہ انعام کا آغاز ہی کس سے ہوتا ہے؟ اسی قضیے سے ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ الوہیت کے اس تصور کو سورہ انعام نے تفصیل کے ساتھ کیسے سمجھا ہے، اور مکمل طور پر اس پر اپنی پوری محنت کیا کہ انہوں نے صرف کی. اسی طرح سے نمبر 2، قضایا المرأة فی سورۃ النساء. قضایا المرأة فی سورۃ النساء. عورتوں کے مسائل سورہ نساء میں. عورتوں کے متعلق ان کی زندگی میں جتنے مسائل پیش آ سکتے ہیں ان تمام کے تمام مسائل کو سورۃ النساء میں کس طرح سے بیان کیا گیا، اس کی تخلیق سے لے کر اب تک کے جو مسائل اس کو پیش آتے رہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے سورت کا نام ہی سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں مگر سورۃ النساء ہے. اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اسلام یہ عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اسلام نے تو اتنی اہمیت دی کہ اس کے نام سے پوری ایک سورت کو ہی نام رکھ دیا سورۃ النساء، جبکہ سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ رجال کے مسائل کم ہیں، عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں. رجال کے مسائل کیا ہے؟ کم، کیونکہ رجال کے مسائل کا تعلق بھی کس سے ہے؟ اگر پیش آتے ہیں تو وہ بھی زیادہ تر کس سے ہوتے ہیں؟ عورتوں سے ہی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے کہا کہ عورتوں کے مسائل کو کس طرح سے اس سورہ مبارکہ نے کیا ہے؟ حل کیا ہے. اسی طریقے سے اور بھی کچھ کتابوں کے نام انہوں نے دیے ہیں. نماذج من الحضارۃ القرآنیۃ فی سورۃ الروم. قرآنی سویلائزیشن
کہ چند نمونوں کو سورہ روم نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے. اسی طرح سے قضایا العقیدہ فی ضوء سورۃ قاف، سورہ قاف کی روشنی میں عقائد کے کن مسائل کو حل کیا گیا ہے. چھوٹی سی صورت ہے، کوئی بہت بڑی صورت نہیں، مشکل سے کیا 4 صفحے ہیں، لیکن کہا کہ اس صورت میں عقائد کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے. کوئی بھی کتاب ان میں 500-600 صفحے سے کم نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور صورت کا لکھا ہے سورۃ الواقعہ ومنہجھھا فی العقائد، سورہ واقعہ میں عقائد کو کس انداز میں کیا کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. بہرحال قرآن کریم کے تفسیر کے یہ وہ پہلو ہے جو عصر حاضر میں بہت نمایاں طور پر کیا ہوئے ہیں، سامنے آئے ہیں اور بہت اچھے انداز میں اس پر کام ہو رہا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ جہاں پر انفرادی طور پر لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں، وہیں پر اجتماعی طور پر بھی قرآن کریم کے اوپر جو کام ہو رہا ہے، ان میں سب سے نمایاں کام جو ابھی گرم وجود میں آیا ہے 4-6 مہینے پہلے، وہ ہے التفسیر الموضوع، موسوعۃ التفسیر الموضوعی، موسوعۃ التفسیر الموضوعی. یہ جو ہمارا زمانہ ہے، اس زمانے کو کہا جاتا ہے یہ الزمن الموسوعی. کون سا زمانہ ہے؟ انسائکلوپیڈیا کا زمانہ ہے. موسوعہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ انسائکلوپیڈیا. کیوں انسائکلوپیڈیا کا زمانہ ہے؟ اس لیے کہ اس زمانے میں علمی معلومات کو اکٹھا کرنا آسان ہو گیا ہے. اگر آپ سیکھ لے تو آپ کے لیے، اس لیے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اتنا مواد آ چکا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور کیونکہ اسلام اور اس کی تعلیمات کا پورا مدار علم اور تعلیم پر ہے، اس لیے چاہے دنیا نے کتنا کام کیا ہو، لیکن مسلمانوں نے جو ماضی میں علم پر کام کیا ہے اور آج بھی جو کام ہو رہا ہے، پوری دنیا کے تمام مذاہب اور تمام ملاحدہ بھی مل کر اس کے عشر عشر تک نہیں پہنچ سکتے. کہاں تک نہیں پہنچ سکتے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں ایسا؟ اس کی وجہ ہے ہمارے پاس ایک ایسے مصادر اور مراجع ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے ہر مسئلے کو، ہر قضیے کو، ہر پہلو سے جانچ سکتے ہیں، اور وہ قرآن اور حدیث ہے. اور دوسرے دنیا کے کسی مذہب اور کسی بھی ماننے والوں کے پاس ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ارے بھائی کنواں ہوگا اور اس میں پانی ہوگا تو نکالیں گے نا. نہ کنواں ہو اور اگر ہو بھی تو اس میں پانی نہ ہو تو اندر سے نکالے گا کیا؟ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسے بحر بیکراں ہیں مسلمانوں کے پاس. ابھی جیسے ایک ڈاکٹر کچھ دنوں پہلے ملے تو ایسے ہی اسٹڈی کے اوپر، مطالعے کے اوپر بات ہوئی، تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ مولانا کو تو پڑھنے وڑھنے کا بہت شوق ہے. تو وہ کیا کہنے لگا کہ اچھا بڑا ڈاکٹر ہے، نندربار کا MD ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو کتاب پکڑتا ہوں اور سر دکھنے لگتا ہے. بہت پڑھ لیا، بولے تھک گئے پڑھ کے. MBBS کیا، MD کیا، اب جمتا ہے مجھے. وہ چلا گیا. تو اس کے بعد وہ ہمارے بچے مجھے کہنے لگے کہ ایسے کیوں بولتے ہیں؟ بولے کتاب پڑھتا ہوں تو سر دکھتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ بیچارہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اب ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس کی عقل کو سکون پہنچا سکے، تو پڑھے گا کیا وہ؟ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی ہے ہی نہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ رامائن ہے، خیالی چیزیں سب. ان کے پاس کیا ہے؟ وید ہے. اور یہ کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں، سب خیالی چیزیں ہیں. ہنومان پہاڑ لے کے اڑ رہا ہے، یعنی تو ان کے پاس کوئی ایسی چیز ان کا. تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے جس کو پڑھ کر انسان کی عقل کو بھی اور انسان کے قلب اور اس کے وجدان کو بھی سکون ملتا ہے اور اس کی پیاس بجھتی ہے. ان کے پاس اس کو بجھانے کے لیے کچھ ہی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب وہ اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، اب وہ ایسی چیزیں کہاں سے پڑھے گا؟ اس کا سر دکھنے ہی والا ہے. اس کا کہنا بالکل معقول ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ ایسے اسلام اور ایسے دین سے ہمیں وابستہ کیا جس میں اگر انسان چاہے تو دنیا اور آخرت میں اپنے فطرت کی، اپنے عقل کی، اپنے قلب اور وجدان کی پیاس تو بجھا ہی سکتا ہے، اپنے مقصد حیات کو بھی پا سکتا ہے اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھی ہر پہلو سے. اسی لیے حضور نے فرمایا عجبا للمؤمن،
ان امرہ کلہ خیر، کہ مومن کی عجیب کیفیت، کہا کہ اس کے لیے مصیبت بھی اور نعمت بھی، ہر چیز میں خیر ہی خیر ہے. کیوں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اس لیے کہ مومن کا سودا کس سے ہوا ہے؟ اللہ سے ہوا ہے، اور جس کا سودا خالق اور مالک کے ساتھ ہو جاوے اس سے بہتر اور کس کی زندگی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے یہ جو نعمت علم ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے ہمیں، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس کے پیچھے کھپانا چاہیے. کیسے کیسے لوگ اور کس کس طرح سے کیسی کیسی قربانیاں دے کر گئے، اور آج بھی لوگ اس کے پیچھے کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک مصری عالم ہے، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے کتنے 840 جلدوں میں، اور 50 سال کی عمر ہے، ابھی حیات ہے. وہ کتنے سال کی عمر ہے؟ 50 سال کی عمر ہے. میں نے جب پہلی مرتبہ پڑھا تو میں کیا سمجھا کہ بہت بوڑھے ہوں گے وہ. میں نے ان سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو ابھی 50 سال کے ہیں، اور 840 جلدوں میں قرآن کریم. یہ جو جدید چیزیں، وسائل جو مہیا ہوئے، اس کا انہوں نے صحیح استعمال کیا. اس کا انہوں نے کیا کیا؟ صحیح استعمال کیا، کہ کس طریقے سے اپنے وقت کو، ایک تو آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرو، اور جب وقت میں تنظیم ہو، آپ کے وقت منظم ہوگا. جتنا انسان منظم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اور اتنا اچھا کام کرتا ہے، اور جتنا غیر منظم ہوتا ہے اتنا بیکار اور اتنا ویسٹ کام کرتا ہے وہ. اس لیے انسان کو منظم ہونا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں میں آج بھی اگر تنظیم آ جائے تو دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں. آج بھی ان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے. اور حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہا کہ اگر مسلمانوں میں صفت تواضع زندہ ہو جائے، کیا زندہ ہو جائے؟ تو صرف صفت تواضع کے زندہ ہونے سے وہ پوری دنیا پر غالب آ سکتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب صفت تواضع زندہ ہوگی اور ہر آدمی متواضع ہو جائے گا تو ہر آدمی اپنی رائے پر ضد نہیں کرے گا. ہر آدمی اپنی رائے پر ضد نہیں کرے گا کہ جو میں کہتا ہوں وہی ہونا چاہیے یا وہی صحیح ہے. وہ دوسرے کی بات کو سنے گا اور جو صحیح ہوگا وہاں تک پہنچے گا، اور جب وہ وہاں تک پہنچے گا تو اختلاف ختم ہوگا. اس لیے کہ ہر ایک دوسرے کی بات کو سن کر صحیح اور اچھے نتیجے تک جب پہنچنے کی کوشش کریں گے تو اختلاف ختم ہوگا، اور جب اختلاف ختم ہوگا تو اتحاد آئے گا. تواضع سے اختلاف ختم ہوتا ہے، اور اختلاف کے ختم ہونے سے اتحاد آتا ہے، اور اتحاد کے آنے سے تنظیم آتی ہے، اور اتحاد کے آنے سے کیا آتی ہے؟ تنظیم. اور تنظیم کے آنے سے ترقی آتی ہے، اور ترقی کے آنے سے عروج آتا ہے، اور ترقی کے آنے سے کیا آتا ہے؟ عروج. کتنے یعنی جہاں انسان کا دماغ بھی نہیں جاتا ہے وہاں جا کر بات کو پکڑ کے لائے. سیدھی سی بات ہے کہ اعجاب کل ذی رأی رأیہ، ہر آدمی اپنی ہی رائے پر اڑا رہے اور کہے کہ نہیں میں کہوں وہی صحیح، وہی ہونا چاہیے، تو وہیں سے اختلاف کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے. تو انہوں نے بالکل جڑ کو پکڑ لیا کہ صفت تواضع کو عام کرو تو خود بخود اختلاف ختم ہوگا. اختلاف ختم ہوگا تو اتحاد خود بخود. ہمارے یہاں پر اتحاد کی باتیں بہت ہوتی ہے، مگر جو باتیں کرتا ہے وہی سب سے پہلے اختلاف کرتا ہے. جو باتیں کرتا ہے وہی سب سے پہلے اختلاف کرتا ہے. تو صرف باتوں سے کچھ نہیں کام بنتا ہے، وہ عملی طور پر آنا چاہیے. تو کہا کہ تواضع سے کیا پیدا ہوگا؟ معاشرے کے اندر میں اختلاف ختم ہوگا، اور اختلاف ختم ہوگا تو اتحاد آئے گا، اور اتحاد آئے گا تو منظم ہوں گے اور تنظیم آئے گی، اور تنظیم آئے گا تو ترقی ہوگی، اور ترقی ہوگی تو عروج آئے گا. لوگ اتنی لمبی تقریر کرتے ہیں کہ مسلمان اسباب العروج والزوال. لا بھائی، صرف اسی کو پکڑ لے گئے تو آدمی کے لیے عروج کیا ہو جاتا ہے؟ ممکن بن جاتا ہے. تو اس لیے قرآن کریم کی ان تعلیمات کو ان تمام پہلوؤں سے، اس لیے یہ سارے پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں کہ اس تفسیر کے موضوع کو ہم ایک زندہ موضوع سمجھ کر پڑھیں. ایسے نہیں کہ اس کو پڑھ لیا امام بیضامی نے بیعت کا وجوہ بیضاوی سمجھ لیا اور بات ختم ہو گئی. ایسا نہیں، اس کو ایسے پڑھنا چاہیے جیسے کہ ہمارے ارد گرد آج اس کی سب سے سخت ضرورت ہے. اس انداز میں اس کو پڑھا اور پڑھایا جائے، اس انداز میں اس کو سمجھا اور سمجھایا جائے، تب جا کر یہ علوم کیا ہوں گے؟ زندہ ہوں گے. اور جب امت اس کتاب سے مربوط ہو جائے گی، میں اس کے اوپر حاشیہ لگاتا ہوں کہ امت جب قرآن سے مربوط ہوگی تو خود بخود تواضع آ جائے گا. امت جب قرآن سے کیا ہوگی، سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن. سب سے بڑا مسئلہ ہی قرآن. قرآن سے امت وابستہ ہو گئی تو سارے مسائل ہی حل ہیں. تو امت کیا کرتی ہے؟ ساری چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی جو اصل ہے اس کو چھوڑ کر دوسری ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہو جاتی ہے؟ پڑ جاتی ہے. تو دوسری چیزیں بعد میں کی جاوے، سب سے پہلے جو کام کیا جاوے وہ یہ کہ امت کو اس کتاب سے جوڑا جائے.
قرآن کریم سے امت کو کیا کیا جاوے؟ جوڑا جاوے. یہ جڑ گئی تو پھر سارے مسائل اسی کیا ہو جائیں گے؟ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے.